صرف ایک پنجاب اسمبلی کیا، تم اپنے ملک کی عدالتوں میں جا کے فیصلہ کروا دو۔ ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ آل محمد کے نام کے ساتھ ہم کبھی بھی رضی اللہ نہیں لکھیں گے۔ رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھو پڑھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن علی علیہ السلام ہے، حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، آل محمد علیہ السلام ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا قانون پاس ہو جائے گا اور ہماری شیعہ قوم کا بچہ علی کو رضی اللہ کہہ دے گا، حسن کو رضی اللہ کہہ دے گا؟ تمہیں لٹریچر بدلنا پڑے گا، تمہیں نصاب بدلنا پڑے گا، تمہیں سلیبس بدلنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے اپنا سلیبس بدل دیا، اگلے دن ہم تیرے سلیبس میں لکھوائیں گے کہ اب جبریل کو بھی رضی اللہ کہے، اب میکائیل کو بھی رضی اللہ کہے، اب اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہے۔ اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ہم مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ جنہیں علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ ان کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ نوکر علیہ السلام ہو تو مالک رضی اللہ رہے۔ بسم اللہ سر۔ آل محمد علیہ السلام تھے، ہیں، رہیں گے۔ لہذا کبھی بھی صحابہ کی برابری اہل بیت سے نہ کرنا۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ رضی اللہ ٹائٹل تمغہ نہیں، دعا ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میں تو تمہارا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا تمغہ نہیں ہے، دعا ہے۔ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ ہم شیعہ کہتے لکھو، ہم نے کب اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھو؟ ہم جنہیں نہیں بھی مانتے انہیں بھی رضی اللہ کہو۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے پاس تو ایک بھی رضی اللہ نہیں، ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام ہیں۔ اور میں پورے ملک میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، 4 مولویوں کی ضد میں علی سے محروم نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس ایک ہی علیہ السلام ہے، ہمارے پاس تو علی کے بعد حسن بھی علیہ السلام ہے، حسین بھی علیہ السلام ہے، ہمارے پاس علیہ السلام ہیں۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ منوانا کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی ہم منوانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہنے دیں گے۔ یہ 2 علم گواہ، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں علموں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تم قانون پاس کرو، ہم دستخط کرتے ہیں۔ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے۔ اس چپ نے تو غلط فہمیاں بڑھائی ہیں۔ آپ صحابی کو برا کہنے والے کو کافر کہیں، ہم لکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین صاحب ہے؟ میں اتحاد بین المسلمین میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی برا کہے گا، کوئی کسی صحابی کو گالی دے، اسے سزا ہو، اسے جرمانہ ہو۔ لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا، اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی۔ نہیں 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 نہیں، میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا، اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے۔ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے، تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے۔ اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو۔ اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو، بول پڑو۔ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، یہ قتل کر رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی، مالک بن نویرہ بھی صحابی، ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے۔ پہلے بتاؤ کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے، ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے۔ نہیں جی، ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے، یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی، یہ تیرے بڑی دیر کی حسرت ہے۔ یہ تیری بڑی پرانی حسرت ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے۔ جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مجمع خاموش بیٹھا، میں دلیل دوں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔